انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے اور جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے. جن خاص ایج اور خاص قوت میں جاتا ہے تو وہاں اس کو شکل بدلنے کی قوت ملتی ہے. انسانوں نے جب جنات سے مدد طلب کی، ان کی مدد طلب کرنے نے ان کو سرکش بنا دیا. بھئی یہ تو ہمیں پوپ مانتے ہیں، بڑا مانتے ہیں. غلط وظیفے کرنے سے جنات آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے. بات کریں گے جی ایک ایسی دنیا کی جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے مگر جس کا وجود برحق ہے، وہ مخلوق جسے قرآن نے نار سموم یعنی بے دھوئیں کی آگ سے پیدا شدہ قرار دیا. ہم بات کریں جنات کی. انسانی تاریخ کے ہر موڑ پر جنات کا تذکرہ ملتا ہے، کہیں خوف کی صورت میں، کہیں حیرت انگیز واقعات کے روپ میں. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جنات کی بھی الگ الگ اقسام ہوتی ہیں؟ کچھ تو بستیوں میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور یو نیور نو کہ اس اسٹوڈیو میں بھی کہیں نہ کہیں جنات وس رہے ہوں. اکثر یہ سوال بھی ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ کیا جنات واقعی انسانوں کو نقصان پہنچا بھی سکتے ہیں یا نہیں، یا پھر ہمارا خوف ہی ان کی اصل طاقت ہوتا ہے. تو آج کے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہم نہ صرف جنات کی اقسام پر بات کریں گے بلکہ آپ کو وہ حفاظتی حصار بھی بتائیں گے جو قرآن و سنت نے ہمیں عطا کیے ہیں، اور وہ کون سے وظائف ہیں جو آپ کے گھر کو شر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور خیر و برکت لا سکتے ہیں. ان تمام پہلوؤں پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف روحانی مولج قاری شفیق الرحمان صاحب. قاری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. قاری صاحب سوشل میڈیا پر اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ سوال جو ہیں وہ بہت ہونا شروع ہو گئے ہیں. کچھ جنات کو محض دماغی خلل قرار دیتے ہیں، کو بہت زیادہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم نے ریسرچ کی ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے گا اس نظریے کی تردید کیسے ممکن ہے اور جنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم نے باقاعدہ یہ بیانیہ دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے اور جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے. مخلوق میں 3 قسم کی مخلوقات ایسی ہے جو شعوری مخلوق ہے، ٹھیک، جسے آپ فرشتہ کہہ سکتے ہیں، جن کہہ سکتے ہیں، انسان کہہ سکتے ہیں. اور ماننے اور نہ ماننے کی بات ہے تو انسان تو پہلے کتنا کچھ تھا جس کا انکار کرتا تھا، اب وہ سب چیزوں کا اقرار کر رہا جس کا انکار کر رہا تھا. جو مجھے نظر آتا ہے وہی حقیقت ہے، یہ کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے. اب میری آنکھ کتنی چیزوں سے اوجھل ہے. اس وقت سردی تولی جا رہی ہے، گرمی تولی جا رہی ہے، گاڑی کی سپیڈ کو باقاعدہ ماپا تولا جا رہا ہے، اور اسی طرح بخار کو ماپا تولا جا رہا ہے، اعمال کو ماپا، آواز کو ماپا تولا جا رہا ہے. تو آج سے پہلے کا انسان ان چیزوں کا انکاری تھا. تو گویا کہ جو آج سے پہلے کا انسان تھا وہ ان چیزوں کا انکاری بھی آج اقراری ہے. تو قرآن کریم نے انسان کو، جن کو، فرشتے کو اللہ کی مخلوق قرار دیا ہے. اور ساتھ ساتھ قرآن کریم نے سورۃ جن جو نازل کی ہے، سورۃ جن میں بھی باقاعدہ جنات کی پوری ہسٹری ہے. تو لہذا جنات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. وہ الگ بات ہے کہ ہر آدمی کا بیانیہ مختلف ہے. مثلا کوئی جن کو بدرو کہتا ہے، کوئی جن کو ارواح کہہ کے پکارتا ہے، اور کوئی جن کو دیو کے نام سے پکارتا ہے، اور کوئی جن کو کرین کے نام سے، اور کچھ جنات کے متعلق اپنے اپنے خیالات. یہ تمام جو نا وہ مذاہب میں یہ تصورات پائے جاتے ہیں. رہی بات یہ کہ جنات ہماری طرح مکلف ہیں، قرآن و سنت کے وہ بھی پابند ہیں، ہم بھی قرآن و سنت کے پابند ہیں، وہ بھی شریعت کے پابند ہیں، ہم بھی شریعت کے پابند ہیں. مسئلہ اس کے انکار کا تو ہے نہیں، اس کا انکار اللہ کے قرآن کا، سنت رسول کا انکار ہے جو جنات کا انکار کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عزیر بھائی، انکار قرآن و سنت کی دلالت سے دیکھیں گے تو انکار ممکن نہیں ہے، نہیں ہوگا. جب آپ اپنی عقل سے اللہ کی تخلیقات کو اور اس کی لاجک سے اور اس کے یا آپ چھو کے چیک کرنا چاہ رہے ہوں گے تو پھر تو معاملہ ہی ہو رہا ہے. پھر ہم اللہ سے دعا بھی کر دیتے ہیں کہ جو یا اللہ جن کو نہیں مانتا اس کے اوپر ایک دفعہ چھوٹا سا جن مسلط کر دے. تو قاری صاحب ہم لائیو سب کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ وہ جو جن کو نہیں مانتا اس کو یا اس کی اولاد میں یا کسی کو لائٹیں بلنک کرنا شروع کر دیں گے اسٹوڈیو کی. دعوتیں نہ دیں کہیں نہ کہیں جن چھپے ہوں. آپ نے تو چلے جانا ہے، اپنے گھر بھی جانا ہے، رات کو خواب میں آ رہے ہو. برکیف اپنی عقل سے، فطرت سے، اپنے قانون قدرت سے کوئی بھی بندہ اللہ کی تخلیقات کا انکار کر ہی نہیں سکا. اتنی بڑی مخلوق کا انکار کیسے ممکن ہے؟ یہ دور تو ایٹم، نیوٹران، پروٹان، الیکٹران وغیرہ ان چیزوں کو باقاعدہ ماننے اور منوانے کا دور ہے. جی بالکل. چھوٹی سے چھوٹی چیز، ہمیں ستارے نظر آتے تھے، سورج نظر آتا تھا، چاند نظر آتا تھا. لوگوں نے اس وقت سورج چاند میں بھی پوری کائناتیں کھول دی ہے، وہ بھی اقرار میں آ رہے ہیں. رہا مسئلہ یہ کہ انکار
इनकार ये मुमकिन ही नहीं सही। है। तो इकसाम कारी साहब की कितनी है, किस तरह के होते हैं, किस टाइप के होते हैं? अक़साम में एक तो अक़साम अगर तो मजहबी एतबार से देखा जाए जी। तो उसमें कुछ मोमिन मुसलमान हैं, ठीक। कुछ काफिर और इसी तरह शैतान है और कुछ इसी तरह फासिक फजर है। ये कुरान करीम ने बकायदा बयानिया दिया, वन्ना मिन्ना सालियूना मिन्ना दूना ज़ालिक। और असल अपनी हैयत कफियत के एतबार से देखा जाए तो अपनी असल हैयत कफियत के एतबार से कुछ वो हैं जो परिंदों की तरह उड़ते हैं, अच्छा। ठीक। और कुछ जिन्नात वो हैं जो मुख्तलिफ शक्लें बदल लेते हैं, जैसे कुत्ते की छलावा भी शक्ल कहा है, जाता है जिन्हें। कछुए कुत्ते की शक्ल है, इस तरह की शक्ल जो इख्तियार करते थे। अल्लाह के रसूल की ये बाकायदा तालीमात है, जिस वक्त कोई सांप को देखो तो आप एक दफ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इस तरह की कलमात पढ़ लो, अगर तो वो जिन हुआ तो वहाँ ही गायब हो जाएगा, अच्छा। और अगर तो वो कोई सांप वाक़तन सांप है तो फिर उसको पकड़ के आप मार सकते हैं। ठीक। तो गोया कि ये शक्लें बदल सकते हैं, और शक्लें बदलने में भी ये है कि बस औक़ात जिन ख़ास एज और ख़ास कुव्वत में जाता है तो वहाँ उसको शक्ल बदलने की कुव्वत मिलती है। ये नहीं है कि छोटा सा बच्चा इस तरह शक्लें बदल अच्छा, सकता है। मराहिल अच्छा, हैं इनके भी। बेपनाह ताकत महदूद हैं, इनकी भी ताकत है। इनकी भी ताकत महदूद है, यानी कोई जो इधर का है ना उसने इंडिया में जाना है या सऊदी अरब में जाना है तो बरकैफ उनको भी वीज़ा चाहिए। ये कौन सी एयरलाइन है? यानी आप देखें तो ये travel कैसे देखें, करते पता है क्या, अब हमारे लोग खां बेवकूफ़ी मार रहे होते हैं कि ये भी इंडिया का जिन चिमटा हुआ है, ये जी सऊदीया का जिन चिमटा हुआ है। हाँ हाँ, कि उसकी बच्चा- लैंग्वेज से पता चला। इससे पता चलता है। देखें, हम जितने भी पंजाबी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले अच्छा। हैं, उनको उर्दू वाला ही जिन पाकिस्तानी चिमटता ठीक है, ठीक ठीक अच्छा, ठीक। इम्पोर्टेड नहीं है। उनको अरबी वाला नहीं। इंग्लिश जिन नहीं चिपकेगा। यानी आप जितने भी आमिलीन हैं उनके जिन्नात के केस देख लें तो उनके जिन्नात के केसेस में बाकायदा वो उर्दू स्पीकर हैं तो सारे। कारी साहब ऐसे हो सकता है कि जिन दूसरे मुल्क मुंतकिल करके किसी पर मसला खड़ा किया जा देखें सके? वहाँ ना इनके, मैं आपको सच तो ये है कि कुरान करीम की आयत की रोशनी में ये मैं बता रहा हूँ, वरना जी। का कीदा था कि इनके एक दायरा कार है। दायरा कार मसलन ये कि जिस तरह हमारे यहाँ चुदराहटों का निज़ाम है, ठीक, सियासत ठीक, का ठीक। निज़ाम है, इसी तरह इनके यहाँ भी सियासत का निज़ाम है। कोई जिन किसी के नगरी में जाके इस तरह तकलीफ नहीं दे सकता, जिस तरह नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक आता है कि आप सूरत जिन बकायदा नादिल भी इसी तरह हुई कि आप वादी में जा रहे थे तो अल्लाह के रसूल को बकायदा तालीमात दी गई। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और फरमाया कि अल्लाह के रसूल, जिन्नात आपके मुकाबले में ये अंगारे लेके खड़े हैं और आपको जिलसाना चाहते हैं, आप फौरन से पहले ये पढ़ लें, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मातिल्लाती ला युजाविदुहुन्ना बर्रुन वला फाजिर। और अरब लोगों में ये रिवायत था कि जब किसी वादी में जाते थे या किसी सहरा में जाते थे तो वो उस वादी और सहरा में जाके बकायदा उस वादी और सहरा के जिन जो सरदार जिन है उससे बकायदा उसकी पनाह में आते थे। कुरान करीम की आयत है यऊदून बिरिजान मिनल जिन्नी फदादुम रहा का, कि इंसानों ने जब जिन्नात से मदद तलब की, उनकी मदद तलब करने ने उनको सरकश बना दिया। भाई ये तो हमें पॉप मानते हैं, बड़ा मानते हैं, तो जब हमें पॉप और बड़ा मानते हैं तो वो उनमें से कोई एक जिन्नात उनकी सरदार मदद में आ जाता है या जैसे भी उनकी मदद की शक्ल होती। तो इससे भी पता चलता है कि वादियों का, पहाड़ों का, सहराओं का, जमीनों का, आसमानों का कारी ये साहब, पूरा एक हम निज़ाम कौन है। सी गलतियां कर रहे होते हैं जिस वजह से हम जाने अनजाने में इन्हें दावत दे बैठते हैं अपने घरों में, कारोबारी मराकज़ में, जिंदगियों में? सबसे बड़ी गलती तो यह है कि आप जिन्नात को मुसख्खर करने के लिए कुछ चिल्ला कशी करना शुरू कर दें, गलत वज़ाइफ करना शुरू कर दें। गलत वजीफे करने से जिन्नात आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं, और उसकी वजह यह है कि आप उनको कैद करना चाहते हैं, वो अपने आप को कैद होने से पहले आपको कैद कर लेते हैं। तो कितने लोग पागल हो जाते हैं। इसी तरह बसौकात ये है दूसरा अमल कि आप गलत जगह पे पैम्पर फेंकना शुरू कर दें, गलत जगह पे कूड़ा किरकट फेंकना शुरू कर दें, गलत जगह पे कोई चीज रखनी शुरू कर दें। तो वहां हो सकता है उनका बसेरा हो, घरों में बसेरा हो, तो वहां आपने कूड़ा किरकट फेंक दिया, या तीसरे नंबर पे आपने गलत जगह पे पेशाब कर दिया है और बगैर दुआ के पेशाब किया, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। और फिर एक चौथी बात ये भी है, आप ऐसे लोगों से खामखा दोस्ती लगा लें जो हैं जिन्नों वाले। अच्छा, उनके भी जिन शरारत करते रहते हैं उनके जिन्नात भी शरारत करते हैं। इनसे बच्चा कैसे जा सकता है? उनसे बचने का जो सबसे बेहतरीन तरीका तो यही है, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, अकीदा तौहीद ईमान अमल साले की जिंदगी बसर करो।
صرف اللہ سے ڈرنا شروع کر دو, اللہ کو اپنا حاجت روا مشکل کشا مانو. ٹھیک. اور دوسرے نمبر پہ 5 وقت کی نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے. اور ایک بہت بڑی جو ضرورت ہے وہ چیز پاکیزگی بہت ضروری ہے. ناپاک آدمی کے پاس ہوتے ہی شیطان جنات ہیں. اور ناپاکی 4 چیزوں سے, ایک تو یہ ہے کہ اپنے دل دماغ کی پاکی بناؤ, دوسرے نمبر پہ اپنے بدن کی پاکی, اور تیسرے نمبر پہ اپنے کپڑوں کی پاکی, اور چوتھے نمبر پہ یہاں جس جگہ پہ رہنا ہے وہ بیڈ روم ہے, بیڈ ہے, صوفہ ہے, اس کی پاکی جو نا. ٹھیک. اور ساتھ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے. اور مسنون دعاؤں میں سب سے اہم دعا یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضامنون علی اللہ, 3 لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی ضمانت میں ہے, اگر وہ تینوں زندہ رہیں تو آگے آپ اندازہ کریں ان عاشا روزی کا, اگر وہ زندہ رہیں گے تو رزق دیے جائیں گے وافر, کوفیہ ہر قسم کی کفالت اور مدد کیے جائیں گے. اور اگر مر جائیں تو وَإِن مَاتَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. وہ کیا عمل ہے؟ فَسَلَّمَ بَيْتَهُ, جب بھی آدمی گھر میں داخل ہو تو صرف کتنا آسان کام ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ لیں. حتیٰ کہ عزیر بھائی کسی آدمی سے کتنا بھی آپ کو خطرہ ہے, مجلس میں جانا تو وہاں آپ ایک دفعہ نہ خلوص دل سے سلام کہہ دیں. سلام کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر دے گا, اگرچہ کئی دعاؤں اس کا اہتمام نہ بھی کیا ہو. اس کے ساتھ ساتھ مسنون دعائیں جو 3 جو جگہ ہیں وہاں گھروں میں شیطان ڈیرے لگا لیتے ہیں. ایک تو آپ کا بیڈ روم ہے, دوسرا آپ کا واش روم ہے, اور تیسرا کچن میں. اصل میں یہ ہے کہ ہر بندے کو روٹی روزی کی تو فکر ہے ہی ہے نا, تو وہاں روٹی روزی میں جو عورت بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا پکاتی ہے, ذکر کیے بغیر کھانا بناتی ہے. اور پھر چوتھی 5ویں چیز یہ ہے کہ جس گھر میں میوزک ہو وہاں سے شیطان نکلتا ہی نہیں ہے, تو ڈانس کر رہا ہوگا. ہاں تو یہاں وہ شیطان. اور حدیث میں آتا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورۃ باقرہ پڑھتا ہے, ایک حدیث میں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ, اس گھر سے جس گھر میں سورۃ باقرہ پڑھی جائے شیطان صرف نکلتا ہی نہیں ہے بلکہ دھڑکی لگا کے بھاگ جاتا ہے. ایک اور پھر دوسری حدیث ہے لا يقربها من البیت, شیطان اس گھر کے قریب تک نہیں آ سکتا, یعنی داخل نہیں ہو سکتا, اور داخل ہو جائے تو اتنی تیزی سے بھاگ جاتا ہے. قاری صاحب بالکل ہمیں یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. غیر ضروری وظائف سے بچنا بڑا ضروری ہے, اور نماز قرآن کا جو اہتمام ہے وہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے عملی طور پہ, اور تاکہ اس طرح کی چیزوں سے ہم دور رہ سکیں. بہت شکریہ قاری صاحب آپ کے وقت کا.